پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 سے تفسیر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور جزا اور سزا کے عقیدے کو انسانوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ مفسرین نے امام کے کئی معانی بیان کیے ہیں، بعض نے اس سے مراد نبی لیا ہے، بعض نے ہر زمانے کا دینی پیشوا، بعض نے وہ کتاب الہی جو ہر قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، اور بعض نے اس سے دین مراد لیا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین نے اس سے مراد ہر آدمی کا نامہ اعمال لیا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اصحاب الحدیث کے لیے بہت بڑا شرف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسان اپنے اپنے اماموں کے نام سے پکارے جائیں گے تو اصحاب الحدیث اپنے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارے جائیں گے، اس لیے کہ ان کے امام وہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اسے پڑھیں گے اور اس میں اپنے اعمال صالحہ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوں گے، اور ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 سے 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔
پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں جس کے میوے قریب ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا، اور ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام ٹھہرا لیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، سو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دہرا دیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ اس مضمون کو۔ امام کا معنی پیشوا بھی ہے، جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں آتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ اس کا ایک معنی کتاب بھی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ پہلا معنی مراد ہو تو اہل ایمان کے امام انبیاء ہوں گے، اور کفار کے امام ان کے باطل سردار ہوں گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کتاب و سنت کے سوا کسی کی پیروی نہیں کی، وہ اپنے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور ان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، اور جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کی ہوگی، نیک ہو یا بد، وہ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے، مگر وہ سب اپنے پیروکاروں سے صاف بری ہو جائیں گے، حتیٰ کہ شیطان بھی بری ہونے کا اعلان کر دے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ وہ نیک آئمہ اور بزرگ جو زندگی میں اپنی تقلید سے منع کرتے رہے اور کتاب و سنت کی پیروی کی تاکید کرتے رہے، وہ بھی اپنے ان جھوٹے پیروکاروں سے بالکل بری ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے اماموں کی بات نہ مانی اور نہ ہی کتاب و سنت پر عمل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 میں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات
بالکل منقطع ہو جائیں گے، یعنی اس دن وہ بری ہو جائیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے کتاب، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس دن ہر شخص کو اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہاں یہ معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے کتاب کو دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کی بات کی گئی ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے ہی سے انہیں آنے والی خیر اور سعادت کا پتہ چل جائے گا، چنانچہ وہ خوشی خوشی اسے پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی دکھائیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں باریک دھاگے کو فتیلہ کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں تو آنکھیں مسلمان اور کافر دونوں کو دی گئی ہیں، جیسے سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، زیادہ گمراہ اس لیے کہ دنیا میں گمراہ کے راہ راست پر آنے کی امید ہے، قیامت کو اس کا موقع نہیں ہوگا۔ یہاں اندھے اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور دوسرے مقامات پر ان کے دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے سورۃ الکہف آیت نمبر 53 میں آتا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ قیامت کے 50,000 سال کے برابر دن میں مجرموں پر مختلف احوال گزریں گے۔ وہ قبروں سے اٹھتے وقت اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، بعد میں دیکھنے، سننے اور بولنے کے مراحل سے بھی گزریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تطبیق یہی ہے۔ جو بد نصیب انسان اس دنیا میں بصیرت سے محروم ہو کر حق کو قبول نہیں کرے گا اور صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوگا، وہ آخرت میں بھی راہ نجات نہیں پا سکے گا اور اوندے منہ جہنم میں گر جائے گا۔ دنیا کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس کی روحانی بینائی جاتی رہتی ہے، اسے بس دنیا نظر آتی ہے اور آخرت کو بالکل بھلا دیتا ہے۔ ایسے شخص کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اور جب ہدایت نہیں مل سکتی تو عذاب آخرت سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دے، اور اس وقت وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیتے. وَإِن كَادُوا، اصل میں وَإِنَّهُمْ كَادُوا تھا، دلیل وہ لام ہے جو بعد میں آ رہا ہے. فتن یفتن، باب ضاد سے سونے کو کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا، یعنی آزمائش. کفار مکہ خود تو راہ پر کیا آتے، ان کی برابر یہ کوشش رہی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص توحید پیش کرنے سے باز آ جائیں، یا پھر ان احکام کا ایک حصہ چھوڑ دیں یا پھر بدل دیں. وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے جا رہے ہیں، یا قرآن سے وہ حصہ حذف کر دیں جس میں شرک اور بت پرستی کی مذمت ہے، تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو مقصد سے پھیرنے کے لیے کبھی فریب سے، کبھی لالچ سے، کبھی دھمکیوں سے انہوں نے بے شمار جتن کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ انہیں صاف کہہ دیں کہ میں اللہ کے ذمے وہ بات نہیں لگا سکتا جو اس نے میری طرف وحی نہ کی ہو. ان کے تقاضے اور آپ کے جواب کی تفصیل کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 15 سے 17 میں آپ یہ مضمون دیکھ سکتے ہیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیتے، کیونکہ توحید کی دعوت سے پہلے وہ آپ سے دلی محبت رکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. اب آپ ان کی طرف مائل ہونے کے تھوڑے سے بھی قریب ہو جائیں تو وہ آپ سے پھر وہی دلی دوستی رکھنے کے لیے تیار ہیں. خلیل وہ دوست جس کی دوستی دل کے اندر ہو، جیسے سورہ النساء آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو بے شک یقیناً تو قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ثابت رکھنے کی وجہ سے آپ ان کی طرف مائل ہونے کے تھوڑا سا بھی قریب نہیں ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی فطرت اتنی سلیم تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر آپ کو ثابت رکھنا نہ ہوتا تو پھر بھی آپ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف مائل ہونے کے تھوڑے سے قریب ہی ہوتے. پوری طرح مائل چھوڑ کر مائل ہونے کے پوری طرح قریب بھی نہ ہوتے. یہ جو کہا نا
کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو بے شک یقیناً تو قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترمذی کی روایت ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ دعا کثرت سے کرنی بھی چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کا کفار کی طرف مائل ہونے کے قریب ہونا بھی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ دو آیات ہیں جن کا مفہوم کیا ہے۔ مشرکین عرب نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ وہ کسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو خالص توحید سے باز کریں، انہیں تکلیفیں دیں، ظلم اور تشدد کا ہر طریقہ اختیار کیا تاکہ آپ توحید کی دعوت سے باز آ جائیں۔ ان کی مرضی کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر ایسا کرتے تو مشرکین بظاہر آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور لوگوں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کفر کی تائید کر دی ہے، ہمارے شرک سے راضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مشرکین کی تمام سازشوں کے باوجود آپ محض اللہ تعالیٰ کی تائید سے حق پر قائم رہے اور ان کی طرف نہ جھکے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، بے شک یقیناً تو قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جن یعنی شیطان اس کا ساتھی مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، اور وہ مطیع ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اس وقت ہم ضرور تجھے زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے یعنی عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتا۔ اس آیت کریمہ میں بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت کی وجہ سے شرک سے بچا لیا، لیکن ایسی غلطی اگر آپ سے ہو جاتی تو آپ اپنے حق میں بہت ہی برا کرتے کہ ہم عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں ہی کو آپ کے لیے دگنا کر دیتے۔ پھر آپ کو نجات نہ ملتی۔ دگنا عذاب اس لیے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لیے ان کے گناہ بھی بڑے شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی سزا بھی اس اعتبار سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی کا مرتبہ
جتنا بلند ہوتا ہے گناہ کرنے پر اسے اتنی ہی سخت سزا ملتی ہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 30 میں نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق فرمایا گیا، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی برائی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ خالص توحید ہونی چاہیے، کفر کی طرف مائل نہیں ہونا، شرک نہیں کرنا، اس سے باز رہنا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں، اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو دعوت توحید سے روکنے کی جب تمام شیطانی چالیں ناکام ہو گئیں تو کفار نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ تنگ آ کر مکہ سے باہر چلے جائیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر مشرکین آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد وہ لوگ کچھ ہی دن زمین میں زندہ رہتے، اس لیے کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو شہر بدر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، یا جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام کیا اور آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آپ خود ہی اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کافروں کو چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ قحط نے، جنگوں نے ان کی حالت خراب کر دی۔ حضرت مروان بیان کرتے ہیں کہ ابو بصیر مدینہ سے نکل کر سیدھے سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک اور صحابی بھی مکہ سے بھاگ کر ان سے آ کر مل گئے۔ جو آدمی بھی قریش کا مسلمان ہوتا وہ وہاں سے نکل کر ابو بصیر کے پاس چلا جاتا۔ یہاں تک کہ ان کے پاس ایک جتھا تیار ہو گیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے یہ کام کیا کہ قریش کا جو قافلہ ملک شام جاتا اس کو راستے میں روک لیتے، اہل قافلہ کو قتل کر دیتے اور ان کے اسباب اور اموال کو لوٹ لیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کفار کی حالت پھر خراب سے خراب تر ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تاخیر کی تو نبی کریم علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہم اکفینیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پر یوسف کے زمانے کا جیسا قحط تھا اس جیسا 7 سالہ قحط بھیج۔ چنانچہ ان پر
ایسا قحط پڑا جس سے ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، حتیٰ کہ وہ لوگ ہڈیاں تک کھا گئے۔ کیفیت یہ تھی کہ اس وقت اگر کوئی آدمی اوپر آسمان کی طرف دیکھتا، اس کو اپنے اور آسمان کے درمیان دھوئیں کی طرح اندھیرا نظر آتا تھا، یعنی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں۔ استفزا کا معنی کسی کو گھبراہٹ میں ڈال کر پھسلا دینا ہے۔ الارض اس میں الف لام عہد کا ہے اور مراد مکہ کی سرزمین ہے۔ یعنی جب قریش کی نبی کریم علیہ السلام کو توحید سے روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے آپ کو سخت تنگ اور پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ گھبرا جائیں اور مکہ سے نکل جائیں۔ اور کہا اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو 1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے۔ آپ کی بد دعا سے اہل مکہ قحط اور خوف کا شکار ہو گئے۔ حتیٰ کہ 8 ہجری میں خود مکہ بھی فتح ہو گیا، جس سے ان کی شان و شوکت اور حکومت خاک میں مل گئی۔ ایک مغرور قوم کے لیے یہ عذاب ہی کیا کم ہے کہ وہی شخص جسے انہوں نے نکالا تھا ان پر فتح پا کر شہر کا مالک بن جائے۔ کہا پہلے رسولوں کے زمانے میں بھی ہمارا یہ طریقہ رہا کہ جو ہی ان کی قوم نے انہیں نکالا ان پر عذاب آ گیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ البتہ مکہ میں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد بھی کئی مسلمان موجود تھے جو استغفار کرتے تھے، اور بعض کفار اور ان کی آئندہ اولاد کے مسلمان ہونے کی امید تھی، اس لیے مکہ کو پہلی قوموں کی بستیوں کی طرح تباہ نہیں کیا گیا۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کر سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ شروع سورت سے توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات کے بعد اعمال کا ذکر فرمایا۔ پچھلی آیات کے ساتھ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نماز قائم کیجیے، یہ آپ کے لیے ان سے مقابلے کی قوت کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو نماز پڑھتے، یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اعمال میں سب سے افضل نماز ہے، کیونکہ کلمہ اسلام کے بعد یہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط اور علامت ہے، اور اس میں دوسرے ارکان اسلام کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہے۔
جیسے روزہ اس طرح کے دوران نماز روزے کی تمام پابندیاں عائد ہوتی ہیں، زکوٰۃ اس طرح مال قربان کیے بغیر آدمی نماز کے لیے جا ہی نہیں سکتا، جاتا ہے پیٹرول لگتا ہے، خرچہ تو ہوتا ہے۔ حج اس طرح کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور کلمہ اسلام تشہد میں شامل ہے، اور نماز کا مغز یہ ہے کہ پوری دنیا سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے پوری طرح تعلق جوڑ لے۔ ان آیات میں اقامت صلاح کے حکم کے ساتھ اس کے 5 اوقات بھی بیان فرمائے۔ ان آیات کو ہائی لائٹ کیجئے گا۔ یہ اوقات اقوال سے اور افعال سے نبی کریم علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور پوری امت مسلمہ 14 صدیوں سے ان اوقات پر نماز پڑھتی آئی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے لیے مزید آپ قرآن مجید کی بعض صورتوں کی بعض آیات دیکھ سکتے ہیں، جیسے سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی۔ سورہ الروم آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ تین نمازوں کا صراحت سے ذکر سورہ نور آیت نمبر 58 میں ہے، لیکن نمازوں کے اوقات کے اول اور آخر کی مکمل حد بندی نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور آپ کو جبرائیل امین نے 2 دن نماز پڑھ کر سکھائی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جو سب سے اہم عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، اس کا معنی زوال آفتاب ہے، جو ظہر اور عصر کی نماز پر دلالت کرتا ہے۔ جبکہ غسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی ہے، جو مغرب اور عشاء کے درمیان مشترک ہے، اور قرآن الفجر سے مراد نماز فجر ہے۔ 5 نمازیں اس میں آ گئی ہیں۔ دلکت الشمس کا معنی ہے کہ سورج غروب ہو گیا، یا زرد ہو گیا، یا مائل ہو گیا، یا آسمان کے وسط سے ڈھل گیا۔ اس میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، کیونکہ مشترک لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ سورج ڈھلنے کے وقت ظہر، زردی کی غیر محسوس ابتدا کے وقت عصر کی نماز ہے، پوری طرح زرد ہونے پر نماز مکروہ ہے، اور سورج غروب ہونے کے ساتھ مغرب کی نماز ہے۔ غسق اللیل کا معنی شروع رات کا اندھیرا ہے، شفق غائب ہونے کے ساتھ اندھیرا مکمل ہوتے ہی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔
تو اس میں مغرب اور عشاء بھی آ جاتی ہے، صرف عشاء بھی، اور مغرب لدلوک الشمس میں بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں معنی جو میں نے پہلے بتائے ہیں اور جو اب بتایا ہے، دونوں کو دیکھیں تو 5 نمازیں اس آیت میں پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر لدلوک الشمس میں 3 نمازیں کر لیں، ظہر اثر مغرب، غسق اللیل میں عشاء، اور قرآن الفجر میں فجر، تو 5 پوری ہو گئی۔ اگر لدلوک الشمس میں ظہر اثر کریں، غسق اللیل میں مغرب عشاء کریں، اور قرآن الفجر میں فجر کریں، تب بھی 5 پوری ہو جاتی۔ الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک کا معنی تو یہ ہے کہ یہ تمام وقت مسلسل نماز قائم رکھو، مگر یہ اس لیے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں ہو تو وہ نماز ہی میں مشغول شمار ہوتا ہے، گویا یہ تمام وقت نماز ہی میں گزرا۔ اس میں ہر وقت نماز کی طرف توجہ رکھنے کی بھی ترغیب آ گئی ہے۔ الی غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اب دیکھیں سارا ٹائم تو ہم نماز میں نہیں ہوتے، ترغیب ہے کہ نماز پڑھ لی ہے، اگلی نماز کے بارے میں فکر کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، تم اس وقت تک نماز میں رہو گے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے۔ پھر رات کی نیند کے وقفے کے بعد صبح کی نماز کا وقت ہے، اس لیے اسے الگ ذکر فرمایا ہے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ای وَأَقِمْ قُرْآنَ الْفَجْرِ، یعنی فجر کی نماز قائم کر۔ یہاں نماز کو قرآن فرمایا ہے کیونکہ قرآن نماز کا ایک اہم جز ہے، اور یہاں جز بول کر کل مراد لیا ہے، جیسا کہ قیام یا پھر رکعتن یا پھر سجدتن سے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ یہاں نماز کو قرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صبح کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے بنسبت دوسری نمازوں کے۔ بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ مشہودہ جس میں حاضر ہوا جائے، یعنی اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ معنی بھی ہے کہ رات بھر کے آرام کے بعد طبیعت قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور رات اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو زمین پر تھے وہ صبح کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے، کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، جب ہم نے ان کو چھوڑا اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ
به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ من بعض کے معنی میں ہے، حجود نیند کو کہتے ہیں، تہجد ترک حجود یعنی نیند ترک کرنے کا نام ہے۔ خواہ رات سونے کے بعد اٹھ کر ہو یا عشاء کے فوراً بعد نیند کے بجائے قیام کیا جائے۔ سورہ مزمل میں فرمایا رات کا کچھ حصہ قرآن کی تلاوت پر مشتمل نماز کے ساتھ نیند کو ترک کیجیے۔ جب یہ صورت آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ نافلتاً جو فرض سے زائد ہو، جمع نوافل۔ بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے تہجد ایک زائد فرض ہے، باقی عوام کے لیے نفل ہے، مگر اقیم الصلاۃ سے لے کر آیات کے آخر تک کے اول مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ان تمام احکام کا مخاطب امت کا ہر فرد بھی ہے۔ عسیٰ کا معنی امید ہے، قریب ہے، یہ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ فرمائے تو وہ کام واقع ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عسیٰ طمع اور امید دلانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے آر ہے کہ امید دلا کر اسے پورا نہ کرے، وہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ مقام محمودہ کے لفظی معنی ہے ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مخلص تہجد پڑھنے والے کو اس کی صلاحیت کے مطابق دنیا اور آخرت میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسے یہ نعمت اس کی حیثیت کے مطابق حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ سب سے اونچا مقام محمود جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام سے کیا ہے، وہ مقام شفاعت ہے، جس پر سب پہلے اور سب پچھلے آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک شفاعت میدان محشر کی تنگی سے نجات دلا کر حساب کتاب شروع کرنے کی ہے، عام شفاعت کہ اس پر سب پہلے اور پچھلے آپ کی تعریف کریں گے، اور ایک اپنی امت کے لیے خاص شفاعت ہے جس پر پوری امت آپ کی احسان مند ہوگی اور تعریف کرے گی۔ آپ کے نام احمد اور محمد کی شان اس وقت پوری طرح ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کا پیچھا کرے گی کہ اے فلاں آپ سفارش کیجئے، یہاں تک کہ آخر میں شفاعت کی درخواست نبی کریم علیہ السلام تک آ پہنچے گی، تو یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر یہ دعا پڑھے،
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ دو آیات دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نماز قائم کر، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ۔ بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ 5 نمازوں کے بعد اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان آیات کے مخاطب ہم سب لوگ بھی ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور تہجد نفل نماز ہے، اور پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کیے جائیں گے، آپ کو مقام محمود کی بشارت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، تو آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات کو اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ رمضان میں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ امید ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جب عسا کا لفظ استعمال کریں معنی کیا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، ضرور ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہہ اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ہر امتی کو یہ دعا سکھائی
کہ اے میرے رب تو مجھے دنیا اور آخرت میں جس جگہ بھی داخل کرے باعزت طریقے سے داخل کر، اور جس جگہ سے بھی نکالے باعزت طریقے سے نکال، اور میرے لیے دلیل کے ساتھ قوت اور سلطنت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ دلیل کے غلبے کے لیے دعوت اور سلطنت کے غلبے کے لیے جہاد ضروری ہے، جس کا پہلا قدم دار الکفر سے ہجرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ عزت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ انصار سے اور مہاجرین سے دین کی مدد بھی ہوئی۔ سلطانا نصیرا سے اس آیت میں مراد قوت اور سلطنت کا غلبہ ہے، کیونکہ دلیل اور برہان میں تو آپ مکہ میں بھی ہر وقت غالب تھے۔ کوئی شخص سورہ کوثر جیسی ایک سورت بھی نہیں بنا سکا۔ اب عناد تھا، ضد تھی، اس کے لیے جہاد کی ضرورت تھی۔ اہل حق کے لیے حق سے دشمنی رکھنے والوں پر غلبہ حاصل کرنا فرض ہے، تب ہی وہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر سکتے ہیں اور اپنی سلطنت ہی میں وہ پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، جو اب صرف مسجد، نکاح اور جنازے وغیرہ تک رہ گیا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں یوں کہا کریں کہ میرے رب مجھے مدینہ میں داخل کر دے جو میرا دار الہجرت ہے اور جہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور مجھے مکہ سے نکال دے اور عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی جانب سے میرا کوئی مددگار بنا دے جو تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف میری مدد کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو اس دعا کے اثرات پوری طرح سے ظاہر ہوئے۔ آپ دار الہجرت مدینہ میں داخل ہوئے تو بڑی شان سے داخل ہوئے، اور جب مکہ سے نکلے تو عافیت کے ساتھ نکلے۔ مدینہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت اور غلبہ عطا فرمایا اور کفار کی تمام سازشیں بیکار ہو گئیں۔ ہجرت کا سارا سفر آپ پڑھ سکتے ہیں الرحیق المختوم سے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پھر ہر امتی کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس دعا کا مفہوم بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ تو مجھے دنیا اور آخرت میں جس جگہ بھی داخل کرے عزت کے ساتھ داخل کر، اور جس جگہ سے بھی نکالے باعزت طریقے سے نکال، اور میرے لیے دلیل کے ساتھ قوت اور سلطنت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بشارت سنا دینے کا حکم دیا جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد پوری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک لکڑی کے ساتھ کچوکے مارتے جاتے تھے، وہ لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور یہ کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہمیشہ سے مٹنے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 49، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
اسی طرح کا مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نازل کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اہل ایمان کے دل میں اگر شک ہے، کفر ہے، نفاق کی کوئی بیماری ہے یا پھر پیدا ہو جاتی ہے تو قرآنی آیات کے ساتھ وہ تمام بیماریاں دور ہو کر ان کے دل اور روح کو مکمل شفا دیتی ہیں، رحمت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر ظالموں کو یعنی کفار کو، مشرکین کو اس سے خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں شفا سے مراد روحانی شفا یعنی ایمان اور یقین کی دولت مراد ہے جو کفار کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس آیت میں شفا سے اولین مراد روحانی شفا یعنی کفر سے، نفاق سے، شبہات سے، شکوک سے اور جہالت سے شفا ہے، مگر اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے بھی شفا پاتا ہے اور ان سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن دم کے لیے پڑھا جائے تو اس سے مسلمان اور کافر دونوں کی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ جنہوں نے کچھ مسافر صحابہ کرام کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ لوگ اپنی ساری کوشش کے بعد صحابہ کرام کے پاس دم کی درخواست لے کر آئے۔ حضرت ابو سعید خدری نے 30 بکریوں کی شرط پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم نے قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا بلکہ ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 125 میں یہ مضمون آیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ
رجسن الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی کفر اور بڑھ جاتا ہے، جبکہ جو مومن ہوتے ہیں قرآن کا نزول ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے، یقین کی دولت سے وہ محروم نہیں رہتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جو ہم آگے جا رہے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، ایمان بڑھ رہا ہے، اعمال میں بہتری آ رہی ہے، کم تو نہیں ہو رہا؟ یہ محاسبہ کیجئے کہ ہم نے اتنی منزلیں طے کر لی ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ الانسان سے مراد یہاں کافر یا فاسق انسان ہے۔ صحیح مومن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تمام کفار اور جو فاسق ہیں ان کی ناشکری کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر بھی بے شمار انعامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 36 میں ایسا ہی ایک مضمون آیا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ صحیح جو مومن ہوتا ہے اس کے یہ اعمال نہیں ہوتے، وہ ایسی مایوسی اختیار نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ شاکلاتن وہ طریقہ جو کسی کا ہم شکل اور حسب حال ہو، یعنی ہر شخص اپنے اس طریقے پر عمل کرتا ہے جو ہدایت یا گمراہی میں سے اس کے مطابق اور حسب حال ہوتا ہے۔ کوئی نیک ہے، کوئی برا ہے، اور کوئی درمیان میں ہے، سب ایک طریقے پر نہیں۔ نہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے، کیونکہ پھر امتحان کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت دے دے پھر ٹیسٹ کیسا؟ سورہ ہود آیت نمبر 118 اور 119 میں یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں۔ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے، یعنی ہر شخص اسی طریقے پر خوش ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔
سورہ مؤمنون آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ صحیح راستے پر سمجھتا ہے، مگر سب سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والوں کا علم صرف تیرے رب کو ہے، جو قیامت کے دن اپنے بندوں کے تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 46 میں یہ مضمون آیا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو کہہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں مومن کی تعریف اور کافر کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے مذہب، اپنے طریقے اور اپنے اخلاق اور کردار کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کافر اپنے طریقے پر چلتا ہے اور مومن اپنے طریقے پر۔ پھر ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن ہدایت یافتہ کون ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور قیامت کے دن وہ ہر ایک کو اس کے عمل اور کردار کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارا شمار صالحین میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔